الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مرید کے لیے پیر کا ادب کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور پیر کا کہا یعنی پیر کا حکم جو ہے اس کے بجا لانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی اور دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے بات ہم کریں گے کہ طریقت کے راستے میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ادب ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے نصیب۔ اب جو شخص اپنے پیر و مرشد کا ادب ہی نہیں کر سکتا تو وہ کیسے خیال کرے گا کہ اسے راہ طریقت میں، راہ سلوک میں کوئی کامیابی ملے گی؟ سب سے اہم محبت کے اس سفر میں ادب ہے۔ اپنے پیر کا کائنات میں سب سے بڑھ کر ادب کرنا مرید کامل کے لیے لازم ہے۔ اس کی آگے آپ مثالیں جتنی مرضی دے لیں کہ پیر کے سامنے بولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سوال جواب نہیں کرنے، ان کی کسی بات کی نفی نہیں کرنی، ان سے آگے نہیں چلنا، ان کی کسی بات کو کاٹنا نہیں، جیسا وہ حکم کریں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے اپنے پیر کا ادب جو ہے وہ بجا لانا ہے۔ اگر آپ طریقت کے راستے کے مسافر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکیں تو پھر پیر کا ادب جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ دوسری بات کہ پیر کا حکم جو ہے وہ ماننا از حد ضروری ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے محبوب کو منتخب کیا ہے، اپنے پیر کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اپنے پیر پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بیعت کی ہے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ ان کا کہا جو ہے اس کو مانیں۔ پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی صورت بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو خاموشی اختیار کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ میں نے فلاں وقت جو بات کی تھی اس کا یہ مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ بات آپ کے مرشد کوئی بات آپ سے کریں، آپ اس منزل پہ نہ ہوں یا آپ اس مقام پر نہ ہوں کہ آپ وہ بات سمجھ سکیں، تو پھر وہ آپ کو اس وقت نہیں بتائیں گے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا۔ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اگر مرشد آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں کوئی کام کرنے کا تو وہ آپ نے فوراً بجا لانا ہے اور فوراً اس پر عمل کرنا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ دوسرا
مرشد کی ذات کو آپ نے اپنا آئینہ سمجھنا ہے کہ آپ اگر اس رستے کے مسافر ہیں تو مرشد کی ذات کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں، کوئی اور ذات موجود ہی نہیں جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے، اور پھر رسول اللہ جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں گے اور اللہ آپ کو اپنے مقربین میں شامل کر لے گا۔ آپ نے شک میں نہیں پڑنا، آپ نے اپنے مرکز پر قائم رہنا ہے۔ شیطان اور نفس جتنے مرضی ہیلے اور بہانے کرے، آپ نے اس کے ہر ہیلے اور بہانے کا توڑ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے مرشد پر اعتماد کو ہر حالت میں بحال رکھنا ہے، اپنے دل کو مرشد کے دل سے جوڑنا ہے۔ مرشد کا دل تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کا دل مرشد کے دل سے جڑ جائے گا تو پھر اس دل میں جو موجود نور ہے وہ آپ کے دل تک پہنچ کر آپ کے دل کو منور کر دے گا۔ آپ کے دل میں انوار الہی جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا دل ما سوا سے پاک ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ خیال رکھیں کہ مرشد کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، مرشد کا جو دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ مرشد جس سے پیار کرتے ہیں آپ نے اس سے پیار کرنا ہے، مرشد جس کا ادب کرتے ہیں آپ نے اس کا ادب کرنا ہے، مرشد جس سے نفرت کرتے ہیں آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرشد کی ذات جو ہے اس کا کوئی مخالف ہو اور آپ اسے اپنا دوست بنا لیں۔ آپ نے ہر صورت میں اپنے مرشد کی پیروی کرنی ہے، پھر ہی آپ کو منزل جو ہے وہ ملے گی۔ یعنی مرشد کا دوست آپ کا دوست، مرشد کا دشمن آپ کا دشمن۔ مرشد کو آپ نے حتمی سمجھنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنی۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو مرشد فرمائیں گے اس پر میں منو ان عمل کروں گا، یہی کامیابی کا کلیہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔